کہ اس وقت وہ شہداء اب اکیلے خوشیاں نہیں منا رہے ہوں گے، بلکہ ان کی خوشیوں کے لیے فکر مند مفتی عبدالشکور بھی ان کے ساتھ خوشیاں منا رہا ہوگا۔ اس بل کی 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ضرور سننی چاہیے، آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام اور اہلیان پاکستان کو بہت مبارکباد کے ساتھ اس ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کے ان غیور مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ جس دن میں صحابہ کرام جو کہ ہمارے ایمان کی ضمانت ہیں، اہل بیت اطہار جن کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ان ہستیوں کی تعظیم، ان ہستیوں کی ناموس کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک تاریخی بل پاکستان کے سب سے بڑے ایوان نے الحمدللہ ثم الحمدللہ پاس کر لیا ہے۔ سب سے پہلے سلام ہے ان تمام لوگوں کو، اس ایک انڈیویجول کو، اس ایک کردار کو جس نے اس بل کو یہاں تک پہنچانے میں، اس کو قانون کا درجہ دلوانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہاں خاص طور پہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رکن قومی اسمبلی، وزیر مذہبی امور اپنے دور کے جناب مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ مجھے کنونشن سینٹر میں ان کے وہ الفاظ کبھی بھی نہیں بھولتے کہ ابھی تو وہ وقت آنا باقی ہے کہ جب یہ بل سینٹ سے پاس ہوگا اور جن لوگوں نے اس ناموس صحابہ کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ اپنی قبروں میں خوشیاں منائیں گے۔ تو میں اس بات پہ بہت خوش ہوں، اور میری کیفیت شاید میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت وہ شہداء اب اکیلے خوشیاں نہیں منا رہے ہوں گے، بلکہ ان کی خوشیوں کے لیے فکر مند مفتی عبدالشکور بھی ان کے ساتھ خوشیاں منا رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس بل کو ان کی بلندی درجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آج کی ایوان کی جو کارروائی ہے اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے جس وقت اس بل کو پاس کرنے کی کارروائی کی، وہ چند سیکنڈز ہیں، چونکہ وہ تاریخ میں امر ہونے والے ہیں، تو آپ ایک بار سن لیجئے۔ میں سینیٹر حافظ عبدالکریم، سینیٹر مشتاق احمد تحریک پیش کریں گے کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 اور مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 میں مزید ترمیم کا بل فوجداری قوانین ترمیمی بل 2023 منظور کیا جائے۔ It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and the bill stand passed. جی، تو یہ تھی وہ کارروائی کہ جس کو بغیر کسی لیت و لال کے پورے ایوان نے متفقہ طور پہ پاس کیا ہے۔ ایک پارٹی نے یہ ضرور کہا کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے، لیکن بہرحال سارا ایوان ایک طرف تھا، اور میں یہاں تمام پارٹیوں، ان کے تمام نمائندگان، سینیٹرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، چاہے ان کا تعلق مذہبی بیک گراؤنڈ سے ہے یا پھر نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہم سب کے ہیں، اہل بیت ہم سب کے ہیں، ان کے بغیر نہ تو کوئی ملا ہے نہ ہی کوئی مسٹر ہے۔ تو ناظرین محترم، اب آ جاتے ہیں اس بل کی ڈیٹیل کی طرف کہ یہ بل خوش آئند کیوں ہے، اس پر اتنی خوشی ہم کیوں منا رہے ہیں۔ بھائی، اس پر خوشی منانا بنتا ہے، اس پر مٹھائیاں تقسیم کرنا بنتا ہے، اس پر خدا کے حضور سجدہ ریز ہونا، بار بار سجدہ ریز ہونا اور سجدے سے سر نہ اٹھانا بنتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جس گستاخ صحابہ کو پہلے بڑی آسانی سے کوئی بھی وہ جرم کرتا تھا، کوئی بھی بدبختی کرتا تھا، صحابہ کرام کی گستاخی کرتا تھا، اہل بیت پر بکواس کرتا تھا، اور چند دن وہ جیل میں جاتا تھا اور اگلے دن ضمانت لے کے واپس دندناتا پھرتا تھا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ماضی میں ہم نے دیکھی ہیں، ہم کڑتے رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ قانون ایسا تھا، قانون کے اندر سکم موجود تھا، اور یہ ایک بہت ہی نارمل سا جرم تھا، اس کو کوئی بڑا جرم کبھی قانون نے کہا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی جو سزا تھی وہ 3 سال تھی، اور 3 سال سزا جو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی بھی مقدمے میں، کسی بھی جرم کے اندر اگر سزا 10 سال سے کم ہو
تو وہ بیلیبل ہوتا ہے. تو کبھی بھی یعنی اس کو جس دن وہ گرفتار ہوا ہے اگلے ہی مرحلے میں وہ ضمانت حاصل کر کے آزاد گھوم سکتا ہے, دندناتا پھر سکتا ہے, اور ایسا ہم نے دیکھا. لیکن اس بل کی 3 اور بلکہ 4 خوبیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ضرور سننی چاہیے, آپ کو یاد رکھنی چاہیے, اور آپ کو وہ جان کر سیلیبریشن کرنے کا دل کرے گا. پہلی بات یہ ہے کہ اب ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت اتنی محفوظ ہو گئی ہے کہ اس کو پامال کرنے والا بدبخت, اس کی کم سے کم سزا وہ 10 سال ہوگی. 3 سال ایک طرف 3 سال میکسیمم تھی, اور اب کم سے کم منیمم 10 سال سزا ہے, اور اس کو زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اسی سے جڑی ہوئی آگے اس کے جو کانسیکوینس اور نتائج ہیں وہ یہ کہ یہ جو بل ہے, اس بل کے بعد یہ جرم ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کی پامالی کرنے والا اور ان کی گستاخی کرنے والا مجرم, اس کا یہ جو جرم ہے یہ ناقابل ضمانت ہو گیا ہے. کیونکہ قانون یہ ہے کہ جس جرم کی سزا قانون میں 10 سال ہو یا اس سے زیادہ ہو وہ نان بیلیبل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جرم اب ناقابل ضمانت ہے. یہ معاملہ اس سے مستثنا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے, اس کو میڈیکل گراؤنڈز پہ کوئی بیل ضمانت چاہیے ہے, یا جس طرح وہ ایک بہت ہی استثناءات ہیں, وہ ایکسیپشنل چیزیں ہیں, تو ان پر ہم نہیں جائیں گے. لیکن آپ فی الحال یہ سمجھیے کہ ضمانت اس مجرم کا رائٹ تصور نہیں کیا جائے گا. جس طرح عام جرم کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ضمانت لینا ہمارا رائٹ ہے, تو یہاں ضمانت لینا رائٹ نہیں ہے. وہ صرف اس بنیاد پہ کہ بس مجھے ضمانت چاہیے, یہ میرا رائٹ ہے, اس بنیاد پر وہ ضمانت دائر نہیں کر سکتا ہے, اس کی درخواست ضمانت قبول نہیں ہوگی, وہ اس میں ایلیجیبل ہی نہیں ہے ضمانت لینے کے. تو ناقابل ضمانت جرم ہو گیا ہے. سزا منیمم 10 سال, میکسیمم عمر قید, اور ناقابل ضمانت جرم. دوسرا اور تیسری بلکہ جو بات ہے وہ یہ کہ اس کا ٹرائل کوڈ بھی چینج ہو گیا ہے. پہلے یہ جو جرم تھا اس کا جو ٹرائل ہوتا تھا وہ نارمل جو ہماری مجسٹریٹ کی عدالتیں ہوتی تھیں وہاں پہ ان کا ٹرائل ہوتا تھا, اور وہیں سے آسانی سے ان کو ضمانتیں ملتی تھیں اور وہ نکل جاتے تھے چپ کر کے. اب اس کیس کا, اس جرم کا جو ٹرائل ہے اس کے لیے کورٹ بھی چینج کر دیا گیا ہے اس قانون کے بعد, اور وہ کورٹ اب سیشن کورٹ ہوگا. کم از کم کسی میجسٹریٹ کے پاس یہ جرم نہیں سنا جا سکتا, کوئی میجسٹریٹ اس کو نہیں سنے گا, بلکہ کم از کم سیشن عدالت اس کو سنے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ سیشن عدالت وہ ہوتی ہے جہاں قتل تک کے مجرم کی جرح ہوتی ہے, اور وہاں اس کے مقدمے کو سنا جاتا ہے. تو سیشن کورٹ بڑے مقدمات کو سننے کے لیے ہوتی ہے. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جرم اب قانون کی نظر میں, قانون پاکستان کی نظر میں ایک عام جرم نہیں رہا, بلکہ بہت بڑا جرم بن گیا ہے. تو سزا منیمم 10 سال, میکسیمم عمر قید, ٹرائل کورٹ چینج, میجسٹریٹ کی بجائے اب سیشن کورٹ میں چلا گیا ہے کیس. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ناظرین محترم کہ اس حوالے سے ہمارے جو سینیٹرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی, خاص طور پہ سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب جو ہیں, انہوں نے اس حوالے سے اس بل کو سینٹ میں انٹروڈیوس کروایا, محنت کی. آج بھی انہوں نے جو درد بھرے انداز میں وہاں پہ تقریر کی, اور جس طرح کہا کہ ہماری کوئی توہین کر دے ہم پارلیمنٹیرینز کی تو اس کی سزا کم سے کم 5 سال ہے, اور صحابہ کی کوئی توہین کر دے تو صرف 3 سال. یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور مقدس ہستیوں کی جو توہین ہے وہ پاکستان میں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. سو پلیز ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, آپ اس سزا کو ڈبل ٹرپل کریں, اس کو ناقابل معافی جرم قرار دیں. اور الحمدللہ نتیجے میں یہ قانون بن گیا. سینیٹر فیض محمد صاحب, سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب, سینیٹر طلحہ محمود صاحب, اسی طرح سے دیگر سینیٹر مشتاق صاحب کا میں نام ضرور یہاں پہ لوں گا, اور دیگر پارٹیوں کے جو لوگ تھے, سینیٹر ساجد میر صاحب ان کا نون لیگ سے وہ سینیٹر ہیں, انہوں نے سب نے مل کر اس پہ جو ایفرٹ دکھائی ہے, جو کوشش کی ہے, ان کو سلام ہے, بار بار سلام ہے, پورے پاکستانی قوم کو سلام ہے, پورے عالم اسلام کو سلام ہے. اللہ تعالیٰ اس قانون کی جو پاسداری ہے وہ ہمیں تو کرنے کی توفیق عطا کرے, لیکن ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اس طرح سے اس کی پاسداری کی توفیق عطا کرے کہ وہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن میں سستی نہ دکھائیں. اگر کوئی بدبخت صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے, اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو, اس کا تعلق کسی مکتبہ فکر سے ہو, اس کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو, اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے. اور اب تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. تو ناظرین محترم, اللہ تعالیٰ اس پیش رفت کو مبارک کرے. اس ملک کے ان سنگین حالات میں ایک ٹھنڈی ہوا کا
یہ جھونکا ہے. تو تمام عالم اسلام میں خوشی کی لہر ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور میں اگین مفتی عبدالشکور صاحب کا ضرور جاتے جاتے بھی ذکر کروں گا کہ انہوں نے اس حوالے سے قومی اسمبلی میں جو تقریر کی, وہاں پہ جو انہوں نے کوشش اور محنت کی, چونکہ وہ وزیر مذہبی امور بھی تھے ظاہر ہے, تو آفیشلی انہوں نے ایک وزارت کو اس میں انوالو رکھا اور وزارت کے پلیٹ فارم سے اس کے لیے کوشش کی, تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی آنا تھا. اور پھر جاتے جاتے میں آپ کو مفتی عبدالشکور صاحب کے وہ تاریخی الفاظ ضرور سنانا چاہتا ہوں جن کا میں نے شروع میں حوالہ دیا. تو آپ ان الفاظ کو سنیے اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ان تمام حضرات کے لیے جزائے خیر کی اور خوبصورت درجات کی, بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں دنیا میں, ان کی اچھی دنیا کے لیے اور دنیا سے جانے کے بعد ان کی اچھی آخرت کے لیے. اجازت دیجیے, اپنے خیال رکھیے. اللہ حافظ. اور وہ دن تو باقی ہے انشاءاللہ, وہ دن آنے والا ہے انشاءاللہ کہ سینٹ پہ جب یہ قانون پاس ہو کر اور قانون پاکستان بن جائے گا, ناموس صحابہ کے شہداء اپنے قبروں میں اچھل کود کر خوشی منائیں گے انشاءاللہ.